الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ گھروں اور معاشرے کی پاکیزگی، سورہ نساء کی آیت نمبر 15 کا عنوان ہے کہ فحاشی بدکاری سے بچا جائے، بچایا جائے۔ اسی ضمن میں ہم جانیں گے کہ اسلام سزائیں دینا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو فحاشی بدکاری کا ارتکاب کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر گواہ بنا لو، أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، جو تمہارے اپنوں میں سے 4 ہوں۔ فَإِنْ شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں روک لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ مقرر فرما دے۔ دور جاہلیت میں فحاشی بدکاری دوسری برائیوں کی طرح عام تھی۔ پیشہ ور خواتین اپنے گھروں پر مخصوص قسم کے پرچم لہراتی۔ اسلام نے پہلے واض و نصیحت اور پھر سزا کو بیان کیا، لیکن سزا کو بھی آہستہ آہستہ تدریجاً بیان کیا۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں سزا کو بیان کیا، لیکن سزا کے ذکر کے ساتھ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ پنش اس وقت دی جاتی ہے جب اس کا ثبوت ہو جائے، پروف ہو جائے، اس لیے کہ یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے جس میں جرم کا تعلق عزت اور آبرو کے ساتھ ہے۔ عام طور پر کسی جرم کے ثبوت کے لیے 2 گواہ طلب کیے جاتے ہیں، لیکن فحاشی کے معاملے میں، بدکاری کے معاملے میں 2 نہیں بلکہ 4 گواہوں کا ذکر کیا۔ یہ فحاشی ہے کیا؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر اس کا معنی بدکاری، زنا، بےہودگی، بے شرمی کی باتیں، گالی گلوچ، بد کلامی، ایسی بد کلامی جس میں جنسی امور، جنسی باتیں برہنہ طور پر کی جائیں، انہیں فاحشہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی پر الزام عائد کرتا ہے کہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا، فحاشی کا ارتکاب کیا، تو آیت کہتی ہے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تمہیں 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ وہ 4 گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ جنہوں نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر ان کو اس کیفیت میں دیکھا ہو۔ یقیناً اس قسم کے جرائم کا ارتکاب لوگ چھپ کر کرتے ہیں۔ سزا کی حکمت یہ ہے کہ معاشرے کے ایک فرد نے دیکھا وہ باز نہیں آئے، 2 نے دیکھا وہ باز نہیں آئے، 3 نے دیکھا وہ باز نہیں آئے، حتیٰ کہ 4، یعنی ماحول بگڑ رہا ہے۔ سزا کی حکمت ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے، ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ گویا سزا کی حکمتوں میں ایک حکمت حسن سلوک بھی ہے، اس لیے کہ جس وقت دنیا میں کوئی شخص سزا اپنے جرم کی لے لیتا ہے، وہ آخرت کی سزا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسلام کی جو سزائیں ہیں 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے حدود، فکس سزائیں، جن کو قرآن و حدیث سے متعین کر دیا گیا کہ یہ سزائیں ہیں، 100 کوڑے ہیں، 80 کوڑے ہیں،
اس طرح مختلف جرائم کی سزائیں ہیں۔ اور دوسرا ہے تعزیرات، کہ معاملہ جس وقت کورٹ میں پیش ہوتا ہے، عدالت میں پیش ہوتا ہے، تو جج اپنی مرضی سے کوئی سزا مقرر کر دے۔ یاد رکھیے یہ جتنے بھی معاملات میں اسلام نے سزائیں بیان کی ہیں، یہ کسی بھی شخص کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ خود اٹھ کر کے کسی کو پنش کر دے۔ کسی بھی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو عدالت میں جایا جاتا ہے، ایک نظام ہے، کورٹ ڈیسیژن کرتی ہے، یہ کوئی شخص کوئی فرد اس کا ڈیسیژن نہیں کرتا۔ اور خاص طور پر یہ بدکاری کا معاملہ ایسا ہے، عزت کا معاملہ ہے، آبرو کا معاملہ ہے، اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور 4 گواہ بھی جو مرد ہوں، عاقل ہوں، مسلمان ہوں، بالغ ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے، زہری نے، حسن بصری نے، سفیان اور شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے اس بات کو بیان کیا کہ اجماع ہے اس بات میں کہ حدود کے ثبوت میں عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ دراصل اسلام سزاؤں سے بچانا چاہتا ہے اور احتیاطی تدابیر بیان کی ہیں تاکہ لوگ جرائم سے نفرت کریں، لوگ گناہوں سے نفرت کریں، ان کا ارتکاب ہی نہ کریں۔ اس لیے یہ ساری پابندیاں عائد کی اور جرم کرنے سے پہلے احتیاطی تدابیر کی تاکہ گھروں کے اندر فکری پاکیزگی کا اہتمام ہو، عملی پاکیزگی کا اہتمام ہو، روحانی پاکیزگی کا اہتمام ہو، جس کی برکت سے نمبر 1 گھر پاک صاف ستھرے ہوں گے، نمبر 2 آیت سمجھانا یہ چاہتی ہے، سورہ نساء بتانا یہ چاہتی ہے کہ قبیلوں اور برادریوں کا ماحول پاکیزہ ہو، نمبر 3 معاشرے کو طہارت کی مضبوط بنیادیں فراہم ہوں، نمبر 4 ملک ریاست کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کے نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔